ارے بہروں بر پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہو رہی ہے اور روزانہ ہوتی ہے ماں سوائے جمعہ اور ہفتہ۔ جمعہ اور ہفتے کو سوال جواب کے سیشنز ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سورہ انعام کی آیت نمبر 125 پر انشاءاللہ بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے، اور سیکھیں گے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ شرح صدر، یہ شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ ہدایت یعنی اہدنا الصراط المستقیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کی آخری نماز میں بھی سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، کیونکہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ہدایت طلب کی۔ تو اللہ ہدایت دے رہا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے تعلق سے اللہ کی سنت کیا ہے، کسے اللہ ہدایت دیتا ہے، کسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ آگے فرما رہا ہے اسی آیت میں، ایک تو ان کا سینہ کھول دیتا ہے دین کے لیے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، ناپاکی ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں ہوں گے۔ ایک تو سب سے بڑا سوال ہدایت کے حوالے سے ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں، پھر سینے کا کھلنا، یہ شرح صدر یہ کیا ہے، الم نشرح لک صدرک، اس پر بھی کچھ بات کروائیں گے، رب اشرح لی صدری، یہ بھی ہم گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک سوال یہ رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ حضرت ہمیں یہ بھی فرما دیجئے کہ مجھے کیسے معلوم ہو، ایک بندے کو کیسے معلوم ہو کہ اسے شرح صدر حاصل ہو گیا، اس کا سینہ دین کے لیے کھل گیا۔ اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، ایک محبوب اور مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انعام اور آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ پس جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی
اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات محترم، شیخ صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کیا اہم آیت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے انٹرو میں کچھ سوالات رکھے تھے، میں ریپیٹ نہیں کر رہا۔ ارشاد فرمائیے، بس سمپل بات یہ، اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں، سینے کا کھلنا کسے کہتے ہیں، یعنی شرح صدر۔ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ علی صاحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قانون ہدایت کو جا بجا قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں اور اسالیب میں بیان فرمایا ہے، اور بہرحال ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہدایت کا مل جانا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اگر بندے کے پاس دولت ہے اور ہدایت کی نعمت نہ ہو تو یہ دولت انسان کو سرکشی پر لے جا کر قانون بنا دے گی۔ بندے کے پاس اقتدار ہو اور ہدایت کی نعمت نہ ہو تو وہ اقتدار بندے کو فرعون بھی بنا دے گا۔ یہ دو مثالیں ہی کافی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ یہ ہے تو بقیہ چیزیں اور نعمتیں واقعتاً نعمتیں قرار پائیں گی۔ اچھا، تھوڑا سلسلہ کلام بھی ہم سمجھ لیں۔ سورۃ الانعام ہے، مکی دور کی سورت ہے، اور مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران میں آخر میں نبی اکرم علیہ السلام پر ہجرت مدینہ سے پہلے سورہ انعام کا نزول ہوا۔ اچھا، پچھلی اگر آیات کو ہم دیکھیں تو مشرکین مکہ کے ساتھ ایک کشاکش کا سلسلہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے ضمن میں ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا معاملہ اور ان لوگوں کا حق کی مخالفت پر اڑے رہنے کا معاملہ، جرائم میں مبتلا رہنے کا معاملہ، یہ سارا جو حق کی مخالفت کا پہلو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا۔ اس بیان کے تسلسل میں اب یہ کلام آ رہا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے جو پہلا سوال فرمایا کہ ہدایت کسے کہا جاتا ہے، بہت قیمتی لفظ ہے۔ آپ نے خود انٹرو میں فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے ہدایت ہمیں ملی، اور وہ خود دعا فرما رہے، ہر نماز کی حرکت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما رہے اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہو رہی۔ ہدایت کا جو لغوی مفہوم ہے وہ ہے سجھا دینا یا بات کو سمجھا دینا۔ البتہ اس کے کچھ درجات ہیں جو بیان کیے گئے یا پہلو ہیں جو بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مجھ سے کسی خاص مقام کا پتہ پوچھنا چاہتا ہے، خیر آج کل تو بڑا آسان ہے کہ وہ گوگل میپ پہ لوکیشن ہی نکال لے، لیکن ہدایت لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ گفتگو میں بات آ جائے، تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی آپ یہاں سے 1 کلومیٹر تک جائیں، پھر رائٹ لیں، پھر لیفٹ لیں، تو یہ آپ پہنچ جائیں گے اپنے متعین مقام پر۔ تو یہ ہے سمجھا دینا، بات کو سجھا دینا۔ ایک ہے کہ نہیں، میں اس کو ذرا اور مارکنگ کر کے بتاؤں کہ آپ یہاں سے جائیے گا، پھر رائٹ لیجئے گا تو آپ کو ایک اسٹور ملے گا، لیفٹ لیجئے گا تو آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی، اور آپ آگے جائیں گے۔ یہ تھوڑا میں نے اس کو اور زیادہ الیبریٹ کر کے سمجھایا۔ اور ایک ہے نہیں جی، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، آپ مجھے فالو کریں، میری گاڑی میں بیٹھے کوئی مسافر آیا اور میں اس کو وہاں تک پہنچا کر آتا ہوں۔ یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے۔ ہم جو رب کائنات سے التجا کرتے ہیں وہ اس آخری درجے تک کی ہدایت کی التجا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت پہنچیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی
ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر تعریف اور مدح ثنا اللہ کے لیے ہے کہ جس سے یہاں تک کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی، جنت میں داخلے تک کی ہدایت عطا فرمائی. یہاں بھی لفظ ہدایت آیا، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. تو معلوم ہوا کہ ہدایت کیا ہے؟ بالآخر اس کا آخری درجہ منزل مقصود تک پہنچا دینا. تو جب ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں تو اے اللہ تو ہمیں سجھا بھی دے، تم سے کیا چاہتا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں چلا بھی دے، چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اور اے اللہ وہ جو منزل مقصود ہے، تیری رضا کا مقام ہے جنت، اے اللہ وہاں تک ہمیں پہنچا دے. تو سجھا دینا، چلا دینا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ درجہ بدرجہ ہدایت کے مختلف پہلو ہیں جو اہل علم نے بیان فرمائے. سبحان اللہ. اچھا، اب اگلا نقطہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ہدایت کو مختلف پیرایوں میں قرآن حکیم میں بیان فرمایا. اگر وہ چند مقامات ہمارے سامنے کلیئر رہیں تو بعض اوقات کبھی کبھی ایک مقام کا ایک حصہ پڑھ کر کنفیوژن سی ہو جاتی، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. کنفیوژن سے مراد کیا ہے؟ وہ جی اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، ہمارا کیا اس میں قصور ہے جی؟ تو یہ ایک مقام کو فقط پڑھنا اور دیگر مقامات قرآنی کو سامنے نہ رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کے حوالے سے چند مقامات کا اشارہ اگر ہو جائے تو ان سارے مقامات میں کبھی ایک مقام پر ایک پہلو، کبھی دوسرے مقام پر دوسرا پہلو، یہاں دونوں مقامات کا ذکر، یہ دونوں پہلوؤں کا ذکر آ رہا ہے. الحمدللہ آسانی ہمیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سورہ شمس میں ہے اللہ نے انسان میں فجور یعنی گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور تقواها خیر کی نیکی کی صلاحیت بھی رکھی. یہ دونوں دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ یہ بھی فرماتا ہے قرآن میں سورہ دہر میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ سجا دیا بندے کو. کتابوں کا نزول ہوا، پیغمبروں کو بھیجا گئے، ہم نے انسان کو راستہ سجا دیا، سمجھا دیا، واضح کر دیا. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکری کرے. کبھی قرآن ایک حصہ اور بیان کرتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور کبھی قرآن دوسرا پہلو بیان کرتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ٹیڑے ہونے کا فیصلہ فرما دیا. اور ان دونوں پہلوؤں کو، یعنی ایک جگہ کیا ہے جس میں طلب و تڑپ ہوگی اللہ اسے ہدایت دے گا، اور ایک جگہ کیا فرمایا جا رہا ہے جس نے خود ٹیڑھا ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ اس کو ٹیڑھا ہونے کے اندر ہی مبتلا کر دے گا. اور ان دونوں باتوں کو جوڑا گیا سورۃ اللیل میں. اور ایک حدیث ترمذی شریف میں جس میں تقدیر کے تعلق سے سوال اٹھا تو حضور علیہ السلام نے اس سورۃ اللیل کی آیات کی تلاوت فرمائی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے خرچ کیا، مال دیا اور تقوی کی روش اختیار کی اور تصدیق کی، سچائی کی بات کی، ہم آسان راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، مراد جنت کا راستہ. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس سے بخل اور کنجوسی کی روش اختیار کی اور بے پرواہ بنا رہا اور سچائی کی تکذیب کی، ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے، جہنم کی طرف جانا اسی راستے پر چلا دیں گے. یہ چند مقامات میں نے چاہا کہ ہمارے سامنے رہیں. یہ ہماری تمہید. دو باتیں میں نے ابھی عرض کرنا چاہیے، ایک تو ہدایت کا لغوی مفہوم اور اس کے تین پہلو، اور دوسرا یہ جو اللہ کا قانون ہدایت جا بجا قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا ہے، اگر ایٹ اے ٹائم وہ سامنے رہے تو پھر ان مقامات پر گفتگو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. بہت اچھا، زبردست آپ نے دونوں باتیں بڑی اعلیٰ فرمائی. اچھا، اب صرف ایک سوال، ان باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے ان باتوں کے علاوہ، اور یہاں جو ہدایت کی بات ہو رہی ہے یہ ہدایت من جانب اللہ، یعنی اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے، یعنی یہاں پر یہ وحی خداوندی کی بات ہو رہی ہے. لیکن سوالات یہ اٹھتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی اٹھنے لگے ہیں. حیرانی کی بات یہ کہ میرے لیے عقل کافی ہے. عقل، اقبال فرماتا ہے نا کہ یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو یہاں دونوں کا فرق واضح کر دیجئے کہ آج بات کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس دانش آ گئی، عقل آ گئی، فہم، دنیا نے ترقی کر لی. وہ جو اینڈ آف ٹائم کی بات بھی ہونے لگی ہے کہ جناب والا اب تو یہ بس جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گئے. لیکن ہمارا اور آپ کا جو ایمان ہے، ہم اہل ایمان کا ایمان ہے کہ عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو ذرا اس کو ریشنلائز کر دیجئے. جی، بہت اہم سوال ہے.
اور مجھے آپ اجازت دیجیے کہ ذرا کھل کر ایک میں جملہ عرض کر دوں. انہی عقل پرستوں کی طرف سے اب یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ میاں بی گرون اپ، اب آپ ذرا میچور ہو جائیں. یہ کیا آپ ڈراوے کی باتیں کرتے ہو اور کتاب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو وحی کی بات اور کتاب کی بات، یہ پرانے لوگوں کی باتیں تھیں. اب ہم گرون اپ ایرا کے اندر آ چکے ہیں، تو ذرا اب میچورڈ ہو چکے ہیں ہم اور آپ لوگ، ذرا گفتگو کریں. انیسہ بڑی سچی اور دل کی بات یہ ہے کہ عقل انسانی ہی نے ہمیں ماضی قریب کے اندر بھی اور ماضی بعید کے اندر بھی کچھ سسٹمز بھی دیے ہیں اور کچھ فلسفے بھی دیے ہیں، اور ان کی بنیادوں پر کچھ نظام بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ تباہیاں یا ان کا فیلیور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں کیونکہ تھوڑا سا مطلب اکاؤنٹس اور آڈیٹنگ اور اکنامکس وغیرہ کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو ہم پڑھتے تھے دو سسٹمز کو، ایک سوشلزم ہوتا ہے اور ایک کیپٹلزم ہوتا ہے. دنیا نے کیپٹلزم کی تباہی کو دیکھا اور اس کے ریئیکشن کی دوسری ایکسٹریم پر گئے اور وہ سوشلزم پر آ گئے. ایک طرف انڈیویجول کی لبرٹی کی انتہا کی بات ہے یعنی کیپٹلزم کے اندر، تو دوسری طرف ٹوٹل اسٹیٹ کے کنٹرول کی بات ہے. یعنی یہ دو ایکسٹریم ہیں، اور دنیا اس یعنی ایک پنڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم پر گئی کیپٹلزم، اور اس کے ریئیکشن کے طور پر دوسری انتہا پر گئی سوشلزم کے اوپر. ہم پھر اب واپس جانا چاہ رہے ہیں کیپٹلزم کی طرف، جو کہ بات بہت آگے بڑھ گئی. اگر آپ اس کا ایک ہی شاخسانہ دیکھنا چاہیں کہ جس میں کچھ بڑی اقوام، سو کالڈ ترقی یافتہ اقوام، جن کو بڑا تہذیب یافتہ کہا جاتا ہے، آج کورونا کے یہ معاملات کو آپ لے لیجئے، ویکسینیشن کی بات چل رہی ہے. ابھی تک تو WHO نے کہا کہ کوئی ہماری طرف سے اپرووڈ نہیں ہے، لیکن باتیں کیا سامنے آ رہی، ہم بنائیں گے اور ہمارے لیے بنائیں گے. انسانیت ایک طرف جائے، لوگوں کی حاجات و ضروریات ایک طرف جائیں، نسبتاً کون زیادہ نیڈی ہے یہ بحث بھی ایک طرف جائے، ہم بنائیں گے ہمارے لیے بنائیں گے. یہ اعلانات آپ سن چکے ہیں، حالانکہ WHO نے ابھی تک کوئی اپروف قسم کی ویکسینیشن ہمیں نہیں دی ہے. تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ عقل انسانی نے کچھ ہمیں معیارات، کچھ ہمیں نظام دیے ہیں، اور ہم کبھی ایک انتہا پر جاتے کبھی دوسری انتہا پر جاتے ہیں. دین نے عقل کے استعمال سے نہیں روکا، دین نے یہ کہا کہ عقل کو نقل کے تابع رکھ لو. اور نقل کیا ہے؟ جو منتقل ہو کر وحی کی تعلیم ہم تک پہنچی ہے. اسی انداز سے آپ دیکھیے، دنیا نے کبھی بادشاہت کو بڑا برا سمجھا اور اس کے خلاف ریاکشن دکھایا، تو ہم نے کہا جی فرانس کے اندر ہم ڈیموکریسی کو لے کر آ گئے، ہم جمہوریت کو لے کر آ گئے اور ہم نے بڑا انقلاب برپا کر دیا. آج کا جو ازم اگریڈ اپون مانا جاتا ہے دنیا کے اندر، وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پوری دنیا کے اندر پریویل کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ اس کا سسٹر کنسرن، اس کو میں چاہوں گا کہوں کہ وہ سیکولرزم کا نعرہ ہے، جس میں فریڈم کی اور نہ جانے کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. مگر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ خاص طور پر انورٹڈ قوم، چند ایڈوانس کنٹریز کے اندر آپ معاذ اللہ پیغمبروں کے خلاف بات کر لیں، وہ اجازت دیتے ہیں معاذ اللہ، مگر آپ ملکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ ہولوکاسٹ پر بات نہیں کر سکتے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اچھا، اسی طریقے پر آج دنیا کی معراج چند ان ممالک کو سمجھا جاتا ہے کہ جن کے ہاں پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، سوشل ویلفیئر کہا جاتا ہے سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، خوشحالی کہا جاتا ہے کہ کلیم بھی ہے اور اپیرنٹلی کچھ الاؤنسز وہاں پر نظر بھی آتے ہیں. مگر عجیب بات ہے کہ جن کے ہاں خوشحالی سب سے زیادہ مانی جا رہی ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں، پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ مانی جا رہی ہے، آج بھی خودکشیوں کا ریٹ سب سے زیادہ انہی ممالک کے اندر دکھائی دیتا ہے. ایسے چند اور فیکٹس اور فیگرز پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ عقل کو اگر عقل کل مان کر اور انسانیت کی معراج پر پہنچ لینے کا دعویٰ کر لینا، اس کے نتیجے میں بھی جو چند سسٹمز ہم نے دنیا کے اندر دیکھے اور ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی انسانیت کا فیلیور نظر آ رہا ہے. جس کو ہم اقدار کہتے ہیں، ویلیوز کہتے ہیں، خاص طور پر فیملی سسٹم کہتے ہیں، فیملی ویلیوز کہتے ہیں، ان سو کالڈ دعوے دار اقوام کے اندر آج یہی فیملی سسٹم سب سے زیادہ اس کا ستیہ ناز ہمیں نظر آتا ہے. اور میرا گمان، اور آپ مجھ سے میری بات سے اتفاق بھی کریں گے، کہ اس پر کبھی ہیلری کلنٹن نے جو کچھ کہا ہے اور کبھی برطانیہ کے شہزادوں نے جو کچھ کہا ہے، وہ دنیا کے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. ان کا کوشچن مارک ہے کہ something is missing، جس کو میں اور آپ ایک مسلمان کی حیثیت میں کہیں گے وہ مسنگ کیا ہے. ہم نے اپنی عقل کو معیار بنایا، ہم نے وحی کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور رب نے پہلے دن جو ہمیں پابندی دی تھی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق،
پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے، سوچو مگر رب کے نام کے ساتھ، آگے بڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ، جو چاہو سو کرو مگر رب کے نام کے ساتھ۔ جب اس کو ہم نے سیٹ اسائڈ کیا ہے تو جن کو آج دنیا کی معراج کہا جا رہا ہے، جن سسٹمز کو اور جن کو کہا جا رہا ہے جو عقل ہی استعمال کر کے ہم نے سب کچھ پروڈیوس کیا ہے، آج ان کا فیلیور بھی ہمارے سامنے، اور ان معاشروں کے کچھ سلیم الفطرت انسان جو کھل کر بات کرتے ہیں ان کے انالیسس بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ something is missing۔ جیسے ایک مفکر نے کہا یورپ کے ہی ممالک میں سے کسی سے، ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، ہم نے پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، ہم شٹل بنا کر ناسا پر جا رہے اور مریخ کو مسخر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے سمندر میں جا کے مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ لیا، ہم نے سب میرینز اور نہ جانے کیا کچھ بنا ڈالا، اوپر اڑنا سیکھ لیا، سمندر کی تہہ میں جا کے تیرنا سیکھ لیا، مگر انسان بن کر زندگی بسر کیسے کی جائے یہ ہم نہیں سیکھ سکے۔ اور قرآن کا موضوع انسان ہے، اور اس موضوع کے لیے بہترین ٹائٹل ہدایت ہے جس پر اس وقت ہم کلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا خالق قرآن کریم کی صورت میں، وحی کی صورت میں انسان کی تعلیم کرتا ہے اور انسان کو ہدایت بخشتا ہے، انسان کو راہ راست پہ رکھتا ہے، اور اللہ ہی یعنی خالق ہی نہیں جانے گا کہ مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے تو اور کون جان سکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی آپ نے ترجمانی کی، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ شرع صدر، جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب یہ سینہ کھولنے سے؟ آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا تھا اور بڑا قیمتی مقام ہے، بلکہ دو مقامات۔ رب اشرح لی صدری، یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یہ دعا ہمیں بھی تعلیم کی گئی ہے، اور الم نشرح لک صدرک، یہ امام الانبیاء کے لیے رب تعالیٰ ان کا اعزاز بیان کر رہا ہے، یعنی تقابل سے تو ہمیں منع کیا گیا، خود حضور نے منع فرمایا، مگر اشارتاً انبیاء علیہ السلام میں سے موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اور اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا۔ سادہ الفاظ میں بات کہیں، بلکہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے وہ روایات نقل فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک روایت میں ذکر یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے باطن میں ایک نور عطا فرماتا ہے جس سے اس کو صحیح راہ سمجھنا آسان ہو جائے، نیکی کا راستہ سمجھنا آسان ہو جائے، اور بدی سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور ایک روایت میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائی، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، بندے کو آخرت کی طلب اور فکر پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، دنیا سے اس میں بے رغبتی پیدا ہو جائے، اور نمبر 3 جو ہے آخرت سے رغبت ہو جائے اور دنیا سے بے رغبتی کا معاملہ ہو جائے، اور موت کے لیے وہ تیاری شروع کر دے موت کے آنے سے پہلے۔ تو یہ 3 باتیں، آخرت اس کے لیے مقصود اور مطلوب بنے، دنیا میں بے رغبت رہے، رہبانیت کی تو نفی خود حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ ایسے ہے کہ جیسے کشتی پانی میں چلے اور ضروری ہے کہ پانی میں چلے، مگر بقدر ضرورت حصہ پانی میں رہے، زیادہ حصہ اندر جائے گا ڈوب جائے گی۔ اور اسی طرح جو روایت میں حضرت علی کا قول ہے غالباً رضی اللہ عنہ کہ مال تمہارے ہاتھ میں ہو یہ ٹھیک ہے، مال تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ بندہ رہے ادھر مگر فکر رہے اس کی آخرت کے لیے۔ اور تیسرا حضور فرما رہے علیہ السلام کہ وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے، موت کے آنے سے پہلے۔ اور حدیث بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، عقل کی بات ابھی چلی تھی نا، تو حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خود حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سوال پر شرح صدر کے بارے میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جو تینوں باتیں فرمائیں گے، ایک روشنی حاصل ہو جاتی ہے، وہ قلب کا حصہ بن جاتی ہے اور موت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے وہ آدمی، ہم وقت تیار موت کے لیے۔ آپ کے اس جملے سے مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، ارشاد فرمائیے۔ اچھا، اس حدیث کا بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اختلافی بحثوں پہ تو جاتے نہیں، ہم کبھی نہیں جاتے، لیکن اس حدیث کا مزاج دیکھیں۔ ایک صحابی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام فرمایا کہ تم مجھ سے نیکی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو نا؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور، میں آپ سے نیکی کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، نیکی وہ ہے جو تمہارے اندر اطمینان پیدا کرے، اور بدی وہ ہے جو تمہارے اندر گھٹن پیدا کر دے۔ یہ روایت اس آج کی آیت کریمہ کے مفہوم میں بھی، کیونکہ آگے ضیقن کی بات ہم نے ابھی کرنی ہے۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آئی، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو۔ ٹھیک ہے،
چاہے لوگ تمہیں کچھ بھی کہتے رہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ روشنی جب بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے تو اس کے باطن میں اللہ سبحانہ وتعالی کسوٹی اس کو دے دیتا ہے, اور اس کسوٹی سبحان اللہ قرآن نے اس کو فرقان کہا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, حالانکہ قرآن کو بھی فرقان کہا گیا, بدر کے دن کو بھی فرقان کہا گیا, لیکن اللہ کہتا ہے بندے کے بارے میں ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, یجعل لکم فرقانا, اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا, جس کو حدیث میں نور یا روشنی کہا گیا کہ بندے کو اللہ تعالی حق اور باطل میں, صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا. اور حضور, اور کبھی ایسے مواقع آتے نا, پتہ نہیں is this right اور wrong, پتہ نہیں فلاں یہ کہہ رہے فلاں یہ کہہ رہے, حضور نے اس موقع پر فرمایا استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لو, چاہے لوگ تمہیں کچھ بھی کہتے رہے. پھر اندر سے جواب آئے گا انیق احمد, اندر سے جواب آئے گا شجاع الدین شیخ, یہ ایسے ہے. چاہے ایک فلاں معاملے کے لیے بہانے تمہیں 100 دے دیں گے لوگ, وے آؤٹ تمہیں 100 دے دیں گے لوگ, مگر تم اگر اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہو تو تمہارا رب تمہیں روشنی عطا فرمائے گا کہ تم اس بات تک پہنچو جو رب کی چاہت ہے, نہ کہ بندے جو تمہیں وے آؤٹ بتا رہے, یا بندے تمہیں جو ہے وہ اس کے لیے بہانے تراشنے کے لیے 100 بہانے عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ شرح صدر اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ, ایک دین ہے اللہ کی طرف سے. سمپل سوال, پھر ذرا کچھ سوالات اور مزید رکھوں گا. یہ جو شرح صدر ہوتا ہے, یہ کیا بحث و مباحثے کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے؟ اگر ہو جاتا تو پھر ہمیں صحابہ کرام کی بحثیں بہت زیادہ ملتی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, سبحان اللہ. پہلی بات تو صاحب قرآن ان کے درمیان میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑی اچھی بات ہمارے مفسرین نے لکھی, یہ جو اعتراضات اور اشکالات اور مباحث اور مناظرے اور ڈیبیٹ اور یہ اکھاڑ پچھاڑ, یہ ہمیں صحابہ کی دور میں ملتی نہیں. جی, وہاں تو منبع ایمان محمد رسول اللہ درمیان میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ خود فرماتے وانا اول المسلمین, میں تو پہلا مسلم ہوں اپنے رب کا. اور قرآن پیش کر رہے ہیں اور اپنی تشریحات پیش کر رہے ہیں, قرآن صاحب قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام کا شرح صدر تو انتہا درجے کا. مجھے اجازت دیجئے, انیس صاحب ایک جملہ ایک مفتی صاحب نے کہا بڑا قیمتی, پہلے بھی شاید ہمارا ڈسکشن کبھی ہوا ہو, کہ ہم میں اور صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان سے بہت زیادہ فرق ہے. ایک فرق کیا تھا, صحابہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو بس حضور کی سنت, حضور کی تعلیم سمجھ کر اختیار کر لیتے تھے. ہمارے تو بحث چلتی ہے کہ نبی کی ایک ایک بات کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. میاں مفتی صاحب, سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا, یہ ہم ہیں. اسی لیے فرض, واجب, مستحب, یہ بات کے فقہاء کا احسان ہے امت پر, تاکہ ضروری معاملات تو پورے کر لو, ضرورت ہے اس کی. صحابہ کی پریشانی یہ نہیں تھی, صحابہ کی پریشانی یہ تھی کہ بس میرے لیے حکم آ گیا. عبداللہ بن مسعود, کیسے دیوانے لوگ ہیں, مجھے لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجئے. مسجد نبوی میں حضور خطبہ عطا فرما رہے, کچھ لوگ مسجد کے کنارے پر کئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے, حضور فرماتے بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود باہر ہیں, ان کے کان میں آواز پہنچی بیٹھ جاؤ, دیٹس اٹ. جی, وہیں بیٹھ گئے. میں ہوتا تو کہتے مجھے تھوڑی کہا گیا, ہم ہوتے تو کیا کہتے جی اندر کسی کو کہا ہوگا, نہ میرے کان میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کا جملہ پہنچ گیا بیٹھ جاؤ, تو میں بیٹھ گیا. باقی میری عقل ایک طرف, محمد رسول اللہ کا حکم دوسرا ہے, وہ میرے کان میں یہ پہنچا تو میں بیٹھ گیا وہاں پر. اللہ اکبر. صحابہ یہ تھے. تو وہاں منبع ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, تو وہاں تو وہ شرح صدر کی انتہا کو پہنچے ہوئے. اور اتنی انتہا ہے, اللہ کا کلام سورۃ البقرہ پہلے پارے کے آخر میں صحابہ کرام کے ایمان کو باقی لوگوں کے لیے معیار قرار دیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ جو بھی انکاری ہیں, قبول نہیں کیا انہوں نے, اگر یہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو, یہ جمع کا صیغہ, تم کون تھے اس وقت؟ صحابہ, صاحب ایمان. تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے اگر یہ تمہاری طرح ایمان لائیں تو ہدایت یافتہ ہوں گے, اس سے کم پر ان کا ایمان لانا معتبر نہیں. تو وہ شرح صدر کی سطح ہے کہ اللہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ایمان کو نہ قبول کرنے والوں کے لیے معیار قرار دیتا ہے, ایسا ایمان لاؤ, ان جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت ملے گی, اس سے کمتر پر ہدایت نہیں ملے گی. تو لیکن سچی بات یہ ہے. اب اگلا سوال یہ آ سکتا ہے جو اسی کنٹینویشن میں ہے, حضور تو موجود نہیں ہے ہمارے درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم, اب کیا کریں؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما کے تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں.
یہ قرآن تھامے رہو گے، نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ پھر وہ ہماری اور آپ کی بات آتی ہے بھائی قرآن کو محض کتاب مقدس کے طور پر نہ لو کہ بڑے تقدس کے ساتھ اس کو لپیٹ کر ہم نے جسدان میں بہت ٹاپ پر رکھ دیا۔ قرآن کو محض عقیدت والا معاملہ، عقیدت کے ہم قائل ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر لو، لیونگ بک کے طور پر لو۔ یہ زندہ کلام ہے زندوں کے لیے، وہ مردہ ہے جس کے گھر میں کلام موجود ہے اور اس کلام کو نہیں کھولتا، وہ مردہ ہے میرے نظر۔ میں کیا کہوں، میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زندہ ہی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نہ کھلتا ہو، وہ زندہ ہی نہیں ہے جو کتاب زندہ سے زندگانی لینے کی کوشش نہ کرتا ہو۔ تو حاصل کلام حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک۔ نمبر دو، حضور کا اسوہ، حضور کی زندگی، حضور کی تعلیم ہمارے گھر میں موجود ہے۔ مجھے اجازت دیجئے حلیمہ سعدیہ کا واقعہ، جب وہ آئی تھی تو اپنی مریل سی یعنی کمزور سی گدھی پر چل کر آئی تھی نا، سارے بچے لے لیے گئے تھے مکہ مکرمہ سے دودھ پلانے کے لیے، ایک ہی بچے بچے تھے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حلیمہ سعدیہ کو خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہ لگا تو انہوں نے لے لیا محمد مصطفیٰ کو، ان کو تسلی دی پریشان نہ ہو تمہارا اچھا اکرام کیا جائے گا۔ یہی حلیمہ چلتی ہیں تو ان کی گدھی جو ہے وہ سب سے آگے دوڑتی ہے۔ لوگوں نے کہا عورتوں نے کہ تیری گدھی کو کیا ہو گیا، پر لگ گئے ہیں کیا؟ حلیمہ گھر پہنچتی ہیں، اس زمانے میں ان کے دائیں بائیں اطراف میں قحط کا بھی کچھ معاملہ ہوگا، بکریوں کے تھن سوکھے ہوئے تھے اور ان تھنوں کے اندر جو حلیمہ کے گھر کی بکریاں تھی دودھ بھی جاری ہو گیا۔ وہ حلیمہ جن کے اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ ان کے سینے میں موجود نہ ہوتا تھا، اللہ نے وہ جاری کیا کہ محمد مصطفیٰ بھی پیتے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اپنا بچہ بیٹا بھی پیتا۔ تو حلیمہ کے شوہر نے پوچھا حلیمہ کیا ہو گیا؟ اب یہ جواب اگلا دل سے سننے والا ہے اور یہ یعنی مستند روایات میں ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ حلیمہ نے کہا محمد ہمارے گھر میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد آ گئے تو بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ آتا ہے، محمد آ گئے تو سینے میں بھی اللہ دودھ جاری کر دیتا ہے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی گدھی نے بھی دوڑنا شروع کر دیا اور عورتوں نے کہا کہ بھئی اپنی بکریاں وہاں چرائے کرو جہاں حلیمہ کے گھر کی بکریاں چرتی ہیں۔ محمد آئے تو حلیمہ کے گھر میں بہاریں آ گئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج محمد ہمارے گھر میں کیسے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تعلیم کو کھولیں، کتاب ان کی سیرت کی کتاب کو کھولیں، ان کے واقعات کو کھولیں تو انشاءاللہ یہ حرارت ایمانی، یہ شرح صدر میرا اور آپ کا بھی بڑھے گا۔ اور جن کو حضور کے ذریعے شرح صدر ملا، صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب کو شامل کریں، اہل بیت کو بھی شامل کریں، صحابہ کرام کو بھی، جن کو شرح صدر محمد مصطفیٰ کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر ہمارے گھروں میں ہو، ہماری گفتگو میں ہو، صحابیات کا ذکر کریں، حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر کریں، حضور کی پیاری بیٹیوں کا ذکر کریں، حضور کے پیارے صحابہ کا ذکر کریں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک کوٹ میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا، امام ابو حنیفہ فرماتے جتنا میرا ایمان بڑھتا ہے نبی کے صحابہ کے واقعات کو سن کر کسی اور شے سے نہیں بڑھتا۔ تو قرآن کو لیجئے، صاحب قرآن کو لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو شرح صدر قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے ملا ان کے واقعات کو لیجئے تو انشاءاللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی شرح صدر کا حصول اور اس میں بڑھوتری ممکن ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر شرح صدر کے حوالے سے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، جیسے آپ نے پہلے فرمائی تھی بات کہ دین کا کھل جانا، حق واضح ہو جانا، دل کو ایک نور نصیب ہو جانا، یہ تمام گفتگو آپ نے فرمائی۔ اب اس کو ہم ذرا جوڑ دیتے ہیں کہ ایمان کی سطح میں اضافہ، جو آپ نے بات فرمائی ابھی اس ذیل میں، لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے ایک حدیث کے تعلق سے۔ جی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر۔ شرح صدر کے لیے دین کی سمجھ عطا کرنا کتنا ضروری ہے، یا سمینا و اطانا جی یہاں تک معاملہ ختم ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، آپ کی بات سے ایک اور حدیث ذہن میں آتی ہے۔ آج جو آیت کریمہ ہے اس کا آغاز کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جو آپ نے دعا کا ذکر فرمایا، ایسی ایک حدیث میں بشارت بھی ہے ٹھیک کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا، جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے، يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی حدیث میں ایک دعا کا انداز ہے کہ ہم اللہ سے دین میں فہم کے عطا کیے جانے کی التجا کریں، اور بخاری کی حدیث میں حضور فرما رہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی دین کی سمجھ یہاں پر شرح صدر کے معنوں میں آ رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو،
بات الگ تو ہوگی مگر ان کو جوڑا جائے گا، تبھی تو آپ نے بیان کیا اور میں بھی عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر انشاءاللہ کہ شرح صدر ایک باطن کی کیفیت ہے اور فہم دین بہرحال ایک علمی نوعیت کی بات ہوگی، فہم قرآن کا ہوگا، فہم حدیث کا ہوگا، لیکن یہ وہ شے ہے جو میرے باطن کو نور عطا کرتی ہے اور میرے باطن میں ایمان کی بڑھوتری کا باعث بنتی ہے۔ تو فہم دین اور شرح صدر ہیں دو الگ چیزیں مگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ شرح صدر کا تعلق باطن سے ہے تو فہم دین جب قرآن سے ملتا ہے، فہم دین جب ارشادات رسول سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ میرے باطن میں ایمان کی بڑھوتری کا باعث بنتا ہے، گویا میرے شرح صدر میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو وسعت فکر ہے یا یہ وسعت عقل ہے، پڑھنے کے بعد دین کو سمجھنے کے بعد یہ میرے باطن کا حصہ بن جائے، ایک میکینیکل انداز میں دین کو نہ سیکھوں۔ جو سوال میں نے یہ رکھا تھا، کیا محض بحث و مباحثے سے میرا شرح صدر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سمینا و اطانا کی جو بات میں نے ایک عرض کی تھی کہ جو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول کی طرف اپنا رخ سیدھا رکھیں، اللہ کے بعد رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے رک جاؤ۔ لیکن یہ جو مباحث اٹھائے جا رہے ہیں، یہ عجیب مباحث کہ جناب آپ جو ذہن کو تو مطمئن کر دیتے ہیں بعض اوقات ان لوگوں کو کہ جن کا مطالعہ کم ہوتا ہے ذرا سا، لیکن یہ دل کی گواہی نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک عجیب باتیں چل رہی ہیں۔ بلکہ انیس صاحب آپ کی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے، اگر آج کسی عقل پرست، مجھے معاف کیجئے گا، عقل کے دو دلائل سے بظاہر کسی کم علم کو عقلی طور پر مطمئن کر بھی ڈالا تو کل کوئی دوسرا عقل پرست دو دلائل دے کر اس کو کنفیوژن کا شکار بھی کر دے گا، اور آج کنفیوژن ہی بڑھ رہا ہے۔ عقل تو عیار ہوتی ہے نا، 100 بہانے نکال لیتی ہے، تو اگر ایک عقل پرست کی بات سے ایک کم علم آدمی متاثر ہو کر کچھ سمجھ بیٹھا تو عقل تو دوسرے کے پاس بھی ہے اور تیسرے کے پاس بھی ہے، کل دو اور دلائل آئیں گے تو یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنا کھوٹا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اگر شرح صدر چاہتے ہو، جی اور اپنا لنک مضبوط کرنا ضروری ہے، اور کیونکہ بات پہلے آ چکی، ہدایت بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے تو شرح صدر بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوگا، تو اس سے کنیکشن اور اس سے رابطہ مضبوط رہے گا تو ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے عقید اور اپنے ایمان اور اپنے نسلوں کو بچا سکیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول سے تعلق، بنیاد رسول سے تعلق کیسی ہے اور اس کا لیول کیا ہے؟ وہ یہ جو فقہی بصیرت یہ ذہن کا کباڑ خانہ نہیں ہوتا، یہ اللہ سے جڑاؤ کی شکل ہوتی ہے۔ اور جب وحی کی تعلیم کی بات ہوگی تو وہ تو نور ہی نور ہے نا۔ دیکھیں ظلمات کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اندھیروں کے لیے جمع کا صیغہ لے کر آتا ہے اور وہ بے شمار ہیں فتنے، اور ہدایت کے لیے اللہ نور کا لفظ واحد میں لے کر آتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، جب اس سے کنیکشن مضبوط ہوگا تو ان ظلمات میں ان اندھیروں میں کے درمیان میں رہ کر حق پر قائم رہنا، باطن کی بصیرت کا میسر رہنا، اس کا موقع بندے کو میسر آئے گا۔ ایک بات اور اشارہ اس میں کر دیں، شرح صدر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندے کو نیکی میں لطف بھی آئے اور نیکی میں اور آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور بدی سے نفرت پیدا ہو، اور گناہ کر بیٹھا ہو تو اس کو پریشانی اس کے اندر ہو اور اس کی صفائی اور ستھرائی کر لینے، توبہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ توبہ تو کیا ہے، وہ روح کا غسل ہے، اس صفائی ستھرائی اس کو فکر ہو جائے۔ ورنہ نحوست کیا ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ نقطہ سیاہ لگا دیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ سیاہ نقطہ برقرار رہتا ہے، ایک اور گناہ، ایک اور نقطہ، ایک اور گناہ، ایک اور نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج معاف کیجئے گا، کبھی عقل پرستی کا شکار ہو کر یا کبھی شرح صدر سے محروم ہو کر لوگوں کو نیکی میں لطف نہیں آتا، خیر کی بات کرنے میں لطف نہیں آتا، شر کی بات کرے، گناہ کی بات کرے، معصیت کی بات کرے، نافرمانی کی بات کرے،
کفر و شرک کی بات کریں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی بات کریں تو معاذ اللہ لطف آ رہا ہوتا ہے. یہ بھی نحوست ہے، یہ بھی ایک سزا کی شکل ہے جو آگے ذکر بھی آئے گا. لیکن اگر شرع صدر ہوگا تو نیکی میں اطمینان اور نیکی میں ذوق و شوق بڑھے گا، گناہ سے نفرت، اور کر بیٹھا اگر بندہ تو فوراً توبہ کرنے کا اس کے اندر داعیہ پیدا ہوگا. سبحان اللہ، فوراً داعیہ پیدا ہوگا توبہ کا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جب وہ جان لیتے ہیں کہ ہم گناہ کر بیٹھے تو اس پہ اصرار نہیں کرتے، فوراً پلٹتے ہیں اللہ کی طرف. جواز نہیں ڈھونڈتے، اللہ اکبر، کوئی تعویل لے کر نہیں آتے. اچھا اب فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک سینہ کھل رہا ہے، شرع صدر ہو، ہدایت اللہ کی جانب سے. اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، بات ہو گئی. جس کو اللہ گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے اس کا سینہ بھینچ لیتا ہے. تو گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پہلی بات تو طے شدہ ہے کہ ہدایت دینے نہ دینے کا اختیار اللہ کا ہے. ٹھیک، یعنی اس میں یہ اطمینان رہے کہ یہ اختیار اللہ نے بندوں کو نہیں دیا. ٹھیک، یہ بہت کلیئرٹی ضروری ہے. بعض لوگ کبھی بندوں کو کچھ درجے دینا شروع کر دیتے، یہ درجہ کسی کا نہیں ہے، یہ اختیار کسی کا نہیں ہے. ہدایت دینے نہ دینے کا کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. اب سوال یہ ہے کیا کسی کے گمراہ کر دینے، تو بہتر جملہ ہوگا کسی کی گمراہی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اختیار اسی کے پاس ہے. لیکن جو ہم نے چند آیات شروع میں سمجھی کہ اللہ کا قانون ہدایت بہت واضح ہے، کیونکہ زندگی اللہ نے امتحان کے لیے دی. تو امتحان تبھی ہو سکے گا جب بندے کے پاس اختیار بھی ہو کہ جو چاہے سو وہ کرے. میں یہ کرنا چاہوں میں یہ کروں، میں وہ کرنا چاہوں وہ کروں. اگر مجھے جبرن روکا جائے گا تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو اللہ نے تو چاہے کہ بندے شکر گزار بنے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندے ہدایت پر چلیں. لیکن جو خود اپنے لیے طے کر لے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورہ صف کی آیت نمبر 5. جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالی نے بھی ان کے بارے میں ان کے ٹیڑے ہونے کا فیصلہ فرما دیا. یعنی اللہ کو خوشی تو نہیں کہ کوئی جہنم میں جائے، اللہ تو نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے، مگر اگلا بندہ سب کچھ واضح ہو رہا ہے اور اس کے بعد خود اپنے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے، تو اب اللہ زبردستی اس کو روکے گا نہیں، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو قانون ہدایت بھی بار بار قرآن میں واضح، اختیار کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. یہ میں نے کہا تھا جملہ کہ اطمینان یہ رہے، یہ اختیار کسی بندے کا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ہدایت دے دے گا، کوئی کسی کو گمراہ کر دے گا. یہ اطمینان رکھیں، کنیکشن ادھر مضبوط رہے، ادھر سے ہی فیصلے آتے ہیں. البتہ جو خود ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، جیسے ابتدا میں ذکر ہوا کہ پچھلی آیات میں تسلسل سے مشرکین کی ہٹ دھرمی کا ذکر آیا، جو خود اڑ رہا ہے اور ڈٹ رہا ہے اور خود جانتے بوجھتے حق کو فراموش کر رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ اسے گمراہی اس پر تھوپ دی جائے، جیسے یہاں پر ناپاکی کی بات آگے آ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ناپاکی پہ بات کروائیں، ایک بڑی اہم بات ٹو ڈوز کے حوالے سے آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا اس جانب. آج کیا ہو رہا ہے اس آیت کی روشنی میں، سورہ انعام اور آیت نمبر 125 کی روشنی میں، جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب دین کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، سیرت کی پہ گفتگو ہوتی ہے، صحابہ کے واقعات جو آپ نے ابھی قول سنایا حضرت امام ابو حنیفہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہاں بہت سے لوگوں کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے کہ کیا یار دین کی باتیں، یہ کیا دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، رسول کی باتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جہاں کوئی غیبت ہو رہی ہو، کوئی شرک کی بات ہو رہی ہو، گناہ کی بات ہو رہی ہو، شراب اور زنا کے واقعات بیان کیے جا رہے ہوں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور دین کی بات سنتے ہوئے ان کا سینہ جو ہے وہ ذرا تنگ ہونے لگتا ہے، جو یہ آیت بیان فرما رہی ہے. تو ایسے میں آپ ذرا تلقین فرما دیجئے، نصیحت فرما دیجئے کہ قرآن کی یہ آیت ہم اہل ایمان سے کیا فرما رہی ہے. ہم ایسی محفلوں میں کیوں بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر ایسے معاملات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آیا کہ ایک شخص جو شراب تو نہیں پیتا لیکن شرابیوں میں بیٹھتا ہے، گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ گاروں میں بیٹھتا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تم وہاں بیٹھ کر گناہ گاروں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہو. جی، تو شمار بھی انہی میں کیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ سینہ دین کے لیے کھلنا، اور اگر نہیں کھل رہا
تو کم از کم سانس نہ گھٹے، سینہ نہ بھیچے، دین کی بات سن کر، رسول کی بات سن کر کان لگائے جائیں۔ حضرت امام زین العابدین کا ایک قول یاد آیا مجھے، آپ فرماتے ہیں کہ سیرت کو بھی ہم اس طرح پڑھتے تھے جیسے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ جی ارشاد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن الفاظ میں آپ کے سامنے نسخہ رکھا ہوا ہے، قرآن عمل میں صاحب قرآن کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انیسہ ایک لفظ کی تھوڑی وضاحت اس میں ہو جائے تو اور آپ کی بات میں جو مدعا آپ کا ہے وہ اور کھلے گا۔ حرجن کا لفظ آیا، ضیقاً بھچا ہوا حرجن، حرج کے لفظ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا خاص قبیلے کے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ حرج تو ہم اس درخت کو کہتے ہیں جو بہت سارے درختوں کے جھنڈ کے بیچوں بیچ ہو اور وہاں تک کسی کا پہنچنا ممکن نہ ہو سکے۔ تو آج حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اندر کی طلب کو کوئی دبا دے، اندر کی تڑپ کو کوئی دبا دے، یا اندر کی پکار پر وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ میں سادہ انداز میں دو مثالیں دے دوں۔ حضرت سلمان فارسی کو ذہن میں رکھیے رضی اللہ عنہ، طلب کی انتہا کیا ہے؟ آتش پرستوں کا گھرانہ اور علاقہ اور قوم، گھر میں آگ کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، فطرت سلامت تھی، اسے قبول نہ کیا اور تلاش میں رہے، کبھی ایک راہب کبھی دوسرا ہوتے ہوتے آخری راہب نے کہا کہ کھجور والی زمین کی طرف جاؤ، آخری رسول کا ظہور ہوگا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، ایمان لے آئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، ارشاد فرما کر۔ جی دوسری طرف ابو لہب کو ذہن میں رکھیے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا چچا، پڑوسی، عربی جانتا ہے، خوب جانتا ہے، خوب عربی جانتا ہے، قرآن عظیم سنایا جا رہا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے، مگر اندر کا سوئچ آف ہے، طلب نہیں، تڑپ نہیں، یہ اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، تعصب ہے۔ ابو جہل کو بھی ذہن میں لے کر آ جائے، قرآن سنایا اور صاحب قرآن نے سنایا، مگر اکڑ، تکبر، تعصب یہ اگر آڑے آئے تو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی۔ یہ حرج کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس طرح بیان کیا گیا؟ ایک ایسا درخت جو جھنڈ کے درمیان ہو اور جہاں تک پہنچ نہ سکے، تو وہ جو خود اور اس کی شاخیں اتنی لمبی چوڑی ہوں کہ سڑک بند کر دیں، راستہ بند کر دیں۔ تو اب وہ لوگ کہ جو خود اپنا سوئچ آف کر رہے ہیں، جی، اور جو آپ نے الفاظ استعمال کیے تھے نا، سمعنا و اطعنا، اصل بات کیا ہے انیس صاحب؟ بندہ پابند ہونا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے، وہ اندر کا دل کا چور ہوتا ہے، مزے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آپ نے بڑی کھل کر بات کی ہے، شراب کی بات ہو جائے، زنا کی بات ہو جائے، آزادی کی بات ہو جائے اور وے آؤٹ کہیں سے مل جائے تو بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں ان کو، لیکن نکاح کی بات ہو جائے، محرم رشتوں کی تقدس کی بات آ جائے، حرام مال سے بچنے کی بات آ جائے، عفت و پاک دامنی کی بات آ جائے، پاکیزگی کی بات اگر آ جائے تو چہرے ناگوار ہو رہے۔ اس کا مطلب اندر کا چور یہ ہے کہ جھکنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، پابند ہونا نہیں چاہتے، اور آپ مجھے اجازت دیجئے عبد بننا نہیں چاہتے، بندے بننا نہیں چاہتے، دین کو چند ریچولز کا مجموعہ دیکھنا چاہتے ہیں، جی بس 24 گھنٹے اللہ کی غلامی نہیں کرنا چاہتے۔ جی، یا تو نفس کی غلامی ہوگی، یا آگے رجس کا لفظ ہے، وہ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا، ناپاکی کے لیے بھی استعمال ہوا، عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا۔ گویا نفس کے غلام بننا چاہتے، شیطان کی باتوں میں لطف آتا ہے، شیطان کی باتوں میں مزہ آتا ہے، رحمان کی باتوں میں لطف اور مزہ نہیں آتا۔ تو یہ ایسے لوگ، معذرت، یہ طرز عمل ایسا نہیں ہے کہ یہ کم علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ طرز عمل ایسا نہیں ہے کہ یہ انٹینشنلی ہو رہا ہے، یہ علی وجہ البصیرت ہوتا ہے، اور دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ شریعت کے احکامات کا پھر علل اعلان مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو شراب اور غیر منکوحہ جوڑوں کو آزادی سے رہنے کی اجازت دینے والے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈانس تو ہمارے آباء و اجداد کی روایات میں چلا آ رہا ہے، آرٹ کے بغیر، آرٹ سے مراد وہ گندا آرٹ، ڈرامہ سے مراد بے حیائی کے ڈرامے، ان کے بغیر تو ہماری تہذیب ہی نامکمل ہے۔ اب یہ جملے آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی اس مسلمان معاشرے میں سن رہے ہیں۔ مطلب حاصل کلام یہ ہے کہ اندر کا سوئچ آف کر بیٹھے ہیں اور جھکنے کو تیار نہیں ہیں، مرضی میری چلے گی، رب کی مرضی کو ماننے کو تیار نہیں۔ جب اس سطح پر بندے آتے ہیں تو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں ختم اللہ علی قلوبہم کی بات نہ آ جائے، کہیں وہ مہر نہ لگ جائے کہ پھر بندے کے لیے ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ بند کر دے۔ یہ سزا بدترین سزاؤں میں سے ایک ہے دنیا میں جو اللہ کسی بندے کو دے۔ جی سبحان اللہ۔ لیکن یہ ختم اللہ علی قلوبہم جو آپ نے بات فرمائی، تو یہ تو ذرا مشرکین و کفار کے لیے ہو رہی ہے، لیکن یہ اہل ایمان ہیں۔
یہ جو گفتگو ہوئی کہ واقعی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کہیں یہ لوگ اللہ، قرآن، رسول، دینی اقدار کی بات کرتے ہوئے ان کے چہروں پہ ناگواری ہوتی ہے. لیکن کب تک؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی پھر گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، کیونکہ سب سے بڑی پناہ گاہ اللہ ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں شیخ ہے. صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، سورہ انعام آیت نمبر 125 اس پر گفتگو فرمائی شیخ صاحب نے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن میرے پروڈیوسر بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وقت مکمل ہو گیا، تو ان کی بات میں مانتے ہوئے پروگرام کلوز کرتا ہوں. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ درست جواب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. حضرت قرآن دازی آج کے ونر ہیں محمد عدنان صاحب ہیں لاہور سے. محمد عدنان صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں. ہر شخص کی قیمت اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر